بچوں آج ہم لوگ پڑھیں گے ایک تاجر اور تین ٹھگ. ایک تاجر اور تین ٹھگ. لیسن 5. بہت دن پہلے ایک شخص نے بازار سے ایک گھوڑا خریدا. بہت دن مطلب پہلے یعنی ایک زمانہ پہلے ایک شخص نے بازار سے ایک گھوڑا خریدا. وہ اسے خرید کر اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا. راستہ جنگل سے ہو کر گزرتا تھا. راستے کے کنارے تین ٹھگ چھپے تھے. انہوں نے گھوڑے کو بازار ہی میں دیکھ لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ گھوڑا بہت اچھی نسل کا ہے. جس طرح جانور بکرا بکری جو ہے اچھے بھی ہوتا ہے جانور میں نسل، اسی طرح گھوڑا میں بھی نسل ہوتا ہے اچھے نسل کا. تو ہندوستان کے اندر وہ گھوڑا نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں بہترین نسل کا جو گھوڑا ہے وہ سعودی عرب میں ملتا ہے، مکہ میں. تو گھوڑا بہت اچھی نسل کا ہے. وہ تینوں اس شخص کو ٹھگنے کے لیے راستے میں الگ الگ جگہوں پر کچھ دوری بنا کر کھڑے ہو گئے. جب گھوڑا خرید کر لانے والا شخص یعنی تاجر پہلے ٹھگ کے پاس آیا تو اس نے کہا، یہ گدھا کہاں لے جا رہے ہو بھائی؟ اس شخص نے غصے میں جواب دیا، کیا دکھائی نہیں دیتا یہ گدھا ہے یا گھوڑا ہے؟ اسے 50,000 روپے میں خرید کر لا رہا ہوں. گھوڑے والا تاجر اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا. یعنی جو خرید کے لے کر آ رہا تھا وہ کیا تھا؟ تاجر تھا، یعنی خرید کر کے لے کر آ رہا تھا. اب پہلا ٹھگ نے کہا، یہ گدھا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے غصے میں کہا، کیا دکھائی نہیں دیتا ہے کہ یہ گدھا یا گھوڑا ہے؟ اسے 50,000 روپے میں خرید کر لا رہا ہوں. گھوڑے والا تاجر اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا. ٹھگ بولا، بھائی بڑے بھولے لگتے ہو، کسی نے گدھا کو گھوڑا بتا کر تم سے 50,000 روپے ٹھگ لیے. الٹا اسی کو پٹی پر آ رہا. تاجر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے راستے میں دوسرا ٹھگ مل گیا. اس نے تاجر سے پوچھا، بھائی اس گدھے کو کتنے روپے میں خریدا؟ تاجر نے جواب دیا، کیا اندھے ہو گئے ہو؟ دکھائی نہیں دیتا یہ گدھا ہے یا گھوڑا ہے؟ تاجر اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا. ٹھگ نے کہا، بھائی بڑے سیدھے لگتے ہو کہ گھوڑے اور گدھے میں تمیز نہیں کر سکتے. یعنی ایک جھوٹا انسان ایک سچے انسان کو بالکل بیوقوف بنا رہا، کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی تم تو بڑے لگتے ہو، بھولے بھالے لگتے ہو، کہ تم کو اتنا بھی تمیز نہیں ہے، گدھا اور گھوڑا میں کیا فرق ہے؟ تاجر نے ٹھہر کر گھوڑے کو غور سے دیکھا. وہ سوچنے لگا کہ یہ دونوں آدمی گھوڑے کو گدھا کیوں بتا رہے ہیں. یعنی کوئی ایک انسان ہے اچھا نیک آدمی ہو، نماز پڑھ رہا ہے، تو کہ نماز پڑھ کے کیا ملتا ہے؟ جو نہیں پڑھ رہا وہ کہے گا بار بار، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک دن جو نمازی ہے کچا نمازی ہوگا تو چھوڑ دے گا، پکا ہوگا تو کبھی نہیں چھوڑے گا. اسی طرح ایک تاجر صحیح آدمی تھا لیکن اتنا عقل فہم نہیں رکھا، وہ ٹھگ کے چکر میں آ گیا. تو تاجر نے ٹھہر کر گھوڑے کو غور سے دیکھا. وہ سوچنے لگا کہ یہ دونوں آدمی گھوڑے کو گدھا کیوں بتا رہے ہیں. میں نے دیکھ بھال کر اور 50,000 روپے دے کر گھوڑا خریدا ہے، آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ تاجر نے گھوڑے کے جسم پر ہاتھ پھیرا دیکھا تو اسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگا. وہ پھر اپنے راستے پر چل دیا. تھوڑی دور چلا تھا کہ اسے تیسرا ٹھگ ملا اور کہنے لگا، یہ گدھا کہاں سے لا رہے ہو پہلوان؟ اسے کتنے روپے میں خریدا ہے؟ تاجر یہ بات سن کر حیران رہ گیا. کیوں حیران رہا؟ وہ سوچنے لگا کہ تین الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہوئے آدمیوں نے اس کو گدھا کیوں بتایا ہے. وہ تینوں لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک یہاں تھا تو ایک دوسرے کونے پہ، ایک کہیں اور تھا. تاجر کو ذہن میں یہ بات آئی کہ تین شخص نے مجھے ٹوک دیا اور تینوں الگ الگ ہے، یہ ایک دوسرے کو جانتا بھی نہیں ہوگا. لگتا ہے اس گھوڑے کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے. تاجر پہلے تو کشمکش میں رہا، آخر گدھا ہے یا گھوڑا. کچھ دیر بعد وہ یقین کر بیٹھا کہ شاید یہ سچ مچ گدھا ہی ہے. میں دھوکہ کھا گیا اور اسے گھوڑا سمجھ کر 50,000 روپے میں خرید بیٹھا. اگر یہ گھوڑا ہوتا تو یہ تینوں آدمی اسے گدھا کیوں بتاتے؟ یہ سوچ کر تاجر نے گھوڑے کی رسی کھول دی اور خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ آیا. تینوں ٹھگ گھوڑے کو پکڑ کر مزے سے شہر میں بیچنے کے لیے چل دیا. یعنی اس کو الو بیوقوف بنا دیا. تو انسان کیا یہ مت دیکھو کہ ہم اچھائی کرنے والا کم، ہمیشہ دنیا میں سچ بولنے والے کم ہوتے ہیں، یا اسی طرح اچھا عمل کرنے والے کم ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق جو ہے اچھا کرنے والا حق پہ نہیں ہے، نہ حق پہ ہے. نہیں، اچھا کرنے والا کم ہی رہتا ہے لیکن حق پہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کم ہی تھے لیکن حق پہ تھے. تو سچ بولنے والے آج بھی زمانے میں کم ہی ہے لیکن وہ
حقیقت میں سچ بولتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے والے ڈھیر سارے ملیں گے اور ہر ایک شکل میں ملیں گے. تو تینوں نے انہیں الو بنا دیا. یہ سوچ کر تاجر نے گھوڑے کی رسی کھول دی اور خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ آیا. تینوں ٹھگ گھوڑے کو پکڑ کر مزے سے شہر میں بیچنے کے لیے چل دیے. تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ نے دیکھا کہ تاجر کو ٹھگنے کے لیے ٹھگوں نے کیسی چال چلی. اگر وہ ان کی باتوں میں نہ آتا تو گھوڑے سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتا. اس لیے ہمیں دوسرے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. دوسرے لوگوں سے ہوشیار رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی عبادت کر رہا ہے تو عبادت کرنی ہے. وعلیکم السلام. کوئی عبادت کر رہا ہے ہمیں عبادت کرنی ہے. دوسرا عبادت کرے یا نہ کرے ہم کو اس سے مطلب نہیں. یہ نہیں کہہ رہے نہیں برکت نماز پڑھنے جائیں گے تو کم مال میں کمی آ جائے گی. نہیں, کم تعداد والے ہی حق پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں دوسرے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور آنکھ بند کر کے دوسروں کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. یعنی صحیح سلامت ان کے پاس گھوڑا تھا, گھوڑا خرید کے لائے, لیکن اس کو اپنے آپ کے اوپر بھی یقین نہیں ہوا. کیوں؟ 3 آدمی گواہی دے رہے تھے کہ گدھا گدھا. بیوقوف کو بالکل اپنے مال سے ہاتھ دھو لیا ہو. اسی لیے کسی کے کہنے پہ نہیں. اسی لیے ہمیں دوسرے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے, چوکنا رہنا ہے, آنکھ بند کر کے دوسروں کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے. تو اس لیسن میں مشکل جو ورڈ آئے کیا ہے؟ بازار, یعنی وہ جگہ جہاں چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہے. نسل یعنی قسم, کئی قسم کے ہوتے ہیں گھوڑے. گدھا, گھوڑے جیسا جانور جو قد میں اسے چھوٹا ہوتا ہے, اسی لیے وہ مغالطہ کھا گیا. گدھا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے جیسا جانور جو قد میں اسے چھوٹا ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھیے گا گاندھی میدان کے چاروں پٹی جو ہے گدھا دکھے گا. گھوڑے جیسا ہوتا ہے لیکن اس سے نسل میں چھوٹا ہوتا ہے. دوری مانا فاصلہ, تمیز, یہاں فرق مراد لیا گیا. حیران رہ گیا یعنی متعجب ہوا. کشمکش یعنی کشاکش, کشمکش بھی لکھا جاتا ہے. سچ مچ یعنی حقیقت میں. چال, ترکیب, ڈھونگ. ہاتھ دھو بیٹھنا یعنی گوا دینا, ٹو لاس. اس سے سبق یہ ملتا ہے. چلیے اب کیا سنا جائے کرسی آپ